چن چڑھیا آمنہ دے، مل کے پڑھے ذرا اونچی آواز میں، چن چڑھیا لال دا چن چڑھیا آمنہ دے، شان وکھرا دن مہینے سال دا چن چڑھیا آمنہ دے۔ تحقیق اللہ کی طرف سے نور آیا، نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کے اندر سونا محبوب آیا، وہ کتاب مبین اور کتاب مبین آئی۔ تو فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے سرکار فرماتے ہیں میرے نور کو پیدا فرمایا۔ لیجئے جی اگلی حدیث مبارک، فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ تیسری حدیث مبارک، سبجیکٹ چینج ہے، انداز وہی ہے، فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا۔ چوتھی حدیث مبارک، اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح کو پیدا فرمایا۔ لوح ایک تختی ہے جس کے اوپر انسانوں کی تقدیر لکھی جائے گی، قلم جس سے وہ تقدیر لکھی جاتی ہے، عقل یہ انسانی عقل جو اللہ رب العزت نے بنائی، اس کو تو چار چیزیں فرمائی کہ نور پہلے پیدا فرمایا، پھر فرمایا عقل پہلے پیدا فرمائی، پھر کہا قلم پہلے پیدا فرمایا، پھر کہا لوح پہلے پیدا فرمایا۔ اب آپ حضرات سننے کے بعد پریشان ہوں گے، متعجب ہوں گے، بھئی چار چیزیں اور چاروں کے بارے میں پہلے فرمایا، یا تو یہ کہہ دیتے نا کہ چاروں ایک ساتھ آئیں پھر تو سمجھ آتی تھی، لیکن چاروں کے بارے میں پہلے فرمایا کہ پہلے اول قلم، اول نور، اول عقل، اول لوح۔ اب آپ بھی پریشان ہوں گے، بھئی اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ چار آدمی ایک ساتھ دروازے کے اندر داخل ہوئے، آپ سب کہیں گے بھئی ٹھیک ہے، سمجھ آنے والی بات ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ پہلے فلاں آیا، پھر تھوڑی دیر بعد کہوں نہیں نہیں پہلے فلاں آیا، پھر کہوں نہیں فلاں آیا، آپ بھی پریشان ہوں گے۔ تو محدثین کرام نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں ترتیب کی دو قسمیں ہیں۔ فرمایا پہلا ترتیب حقیقی ہے، فرمایا دوسرا ترتیب عرفی ہے۔ فرمایا ترتیب حقیقی کے اعتبار سے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے آمنہ کے لال کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ بات میں کروں گا، آپ بس ذرا سبحان اللہ فرماتے جائیں گے۔ فرمایا کہ اول سب سے پہلے نور ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے ایک اور بات فرمائی۔ فرمایا سنیے ذرا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، تو سنیے ذرا۔ فرمایا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا تو فرمایا اکتب یا قلم، اے قلم لکھ، اے قلم لکھ۔ عرض کی گئی بار الہ کیا لکھوں؟ فرمایا امتوں کے احوال لکھ۔ قلم لکھ، بار الہ کیا لکھوں؟ فرمایا امتوں کے احوال لکھ۔ فرمایا کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا وما یکون الی الابد، فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے، جو قیامت تک ہوگا، سارا لکھ۔ شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں۔ اللہ نے فرمایا قلم لکھ، بار الہ کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا، جو ہو چکا ہے، وما یکون، فرمایا جو کچھ ہوگا، فرمایا ماضی لکھ، حال لکھ، استقبال لکھ۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر قلم پہلے تھا تو کیوں فرمایا جو پہلے ہو چکا ہے لکھ؟ بھئی اگر قلم پہلے تھا، اگر قلم سے پہلے کچھ نہیں تھا تو کیوں فرمایا؟ تو اس لیے فرمایا قلم سے پہلے کچھ تھا، وہ کیا تھا؟ وہ میرے اور آپ کے محبوب کا نور تھا، وہ نور مصطفیٰ جو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آئیے ذرا اگلی بات سنیے۔ پھر سوال ہوگا بھئی قلم کون سے اسکول کے اندر پڑھا ہے، کون سی یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے، کون سے کالج کے اندر پڑھا ہے، بھئی قلم کو کیسے پتہ کیا لکھنا ہے؟ تو جواب آئے گا کہ جس رب نے پیدا فرمایا اسی رب نے قلم کو سارا علم عطا فرمایا۔
بلا تمثیل و تشبیہ، صرف بتانے کے لیے اگر قلم بے جان بے عقل ہو کر اللہ کی عطا سے سب کچھ جان سکتا ہے، پھر بتائیے میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں معراج کی رات میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر تھا، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جیسا اس کی شان کے لائق ہے میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، فرمایا میں نے ٹھنڈک محسوس کی حتیٰ کہ وہ ٹھنڈک سینے اقدس تک آئی، اور پھر فرمایا ما کان وما یکون، فرمایا شروع سے لے کر قیامت تک جو ہو چکا تھا جو ہونا تھا اللہ نے وہ سارے کا سارا آمنہ کے لال کے ہاتھ کی تلی کے اوپر ظاہر فرما دیا۔ سرکار فرماتے میں کائنات کے سارے جو ہے وہ خزانوں کو دیکھ رہا ہوں، سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، بتانا جو مقصود تھا قلم لکھ، بار الہ کیا لکھوں؟ فرمایا امتوں کے احوال لکھ۔ کیا لکھ؟ امتوں کے احوال لکھ، امتوں کے، یا اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ آدم علیہ السلام سے، لکھ آدم علیہ السلام سے، کیا لکھوں مولا کیا لکھوں؟ تو فرمایا کہ لکھ جو اچھے ہوں گے دخل الجنہ، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اچھوں کے لیے جنت ہے، جو برے ہوں گے نافرمان ہوں گے معصیت کے اندر پڑے ہوں گے ان کے لیے دوزخ ہے۔ لکھ لیا، فرمایا لکھ نوح علیہ السلام کی امت کے حوال، لکھ شیس علیہ السلام کی، اب امتوں کا احوال چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، 1.25 لاکھ نبیاں دے امت دے احوال قلم نے لکھ چھڑے۔ جب بات آمنہ کے لال کی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قلم یہاں پہنچی باری لا لکھوں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ جس طرح کہا تھا۔ اب قلم نے اسی انداز سے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے لیے اصول اور قانون تھا، جو اصول اور ضابطہ تھا، اسی کے تحت قلم لکھتے لکھتے کہ یا اللہ لکھوں کیا لکھوں؟ فرمایا امتوں کے احوال لکھ۔ لکھ لیا، فرمایا کہ لکھ پھر آمنہ کے لال کی امت کے احوال۔ اب قلم نے وہی لکھا کہ جو اچھے ہوں گے اطاعت گزار ہوں گے ان کے لیے جنت ہے، اور سنیے اگلا جملہ سینے کے اندر کہیں جگہ دیجئے۔ اب جب اگلے لمحے قلم نے نافرمانوں کے لیے، بے ادبوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے جب لکھنے کی جو ہے وہ ابھی جرت کی ہی تھی، ابھی ارادہ ہی کیا تھا، لکھا نہیں تھا، ابھی قلم تیار ہی ہوا تھا، علامہ علی قاری فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، آواز آئی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، تعدب یا قلم، اے قلم ادب کر، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ کیا کر رہی ہے؟ کیا کر، یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا انداز تو نہیں ہے، یہ تو بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ اب سنیے ذرا، علامہ علی قاری فرماتے ہیں اللہ کے اس کلام کے اندر، اس جملے کے اندر اتنا روب اور دبدبا تھا کہ عرش الہی کے نیچے 1000 سال تک قلم جھومتا رہا، قلم کے اوپر وجد طاری رہا، 1000 سال گزرا، قلم نے پھر عرض کی مولا کیا لکھوں؟ اب تو بتا کیا لکھنا ہے۔ آؤ دوستان عزیز قدر جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، علامہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قلم جناب والا عرض کر دیے باریلا، میں 1.25 لاکھ نبیاں دیاں عزتاں جناب والا لکھیاں نے، شانہ لکھیاں نے، مقام و مرتبہ لکھا ہے، 1.25 لاکھ نبیاں دی امت دے احوال لکھے نے۔ یا اللہ جڑے چنگے ہون گے جنت دے اندر جان گے، یا اللہ جڑے گناہگار ہون گے وہ جناب والا دوزخ دے اندر جان گے، لیکن یا اللہ مہربانی فرما اپنے محبوب بارے خود ہی فرما کی لکھنا ہے۔ فرمایا یا اللہ انہاں تے لکھ لے آئے، فرمایا جڑے چنگے ہون گے جنت دے اندر جان گے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا تعدب یا قلم ادب کر اے بارگاہ مصطفیٰ۔ فرمایا 1000 سال بعد جناب والا قلم نو حکم ہویا، فرمایا اے قلم لکھ، لوح محفوظ تے لکھ، فرمایا امت مذنوبہ، فرمایا امت بڑی گناہگار ہے، ورب غفور، میرا رب فرماندا ہے میرے محبوب دی امت بڑی گناہگار ہے لیکن رب بخشن ہار ہے۔ فرمایا اگر امت گناہ کرے گی میں رب بخشنے والا تھا، یہ اسی کہنے ہیں سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا، بولیو امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، مل کے پڑھیو ذرا، سرکار بنا لطف عطا نہ کرے گا
امت لئی رو رو کے دعا اور رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اے دے در تے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ. فرمایا محبوب انہاں نو کہہ دیو جدو اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھن تواڈی بارگاہ چ آن جے تسی سفارش کر دیو میں انہاں دیاں توبہ نو جلدی قبول کراں گا. سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا اور رب اپنے گناہگاراں نو بھیجے اے دے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا حضور کی نعتیں پڑھ کر یہ عرض کرتے مولا تیرا بڑا ہی احسان ہے تو آمنا دلال سانو عطا فرمایا. یہ محبتوں کے چرچے یہ محبتوں کی داستانیں عطا فرمائیں. محترم حاضرین و سامعین یہ جو ہے وہ بابرکت نور اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور پھر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ بھی دیکھ لیجئے. آدم علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 40 سال دوسری روایت کے مطابق 300 سال تک روتے رہے اور بعض جو ہے وہ تفسیر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ جس جگہ سجدے کے اندر تھے آپ کے اتنے آنسو نکلے کہ ان آنسوؤں سے گھاس پیدا ہوئی وہ آپ کے جسم سے اوپر بڑھ گئی. اس قدر آپ جو ہے وہ روئے اور دنیا کے اندر 5 شخصیات ایسی جو سب سے زیادہ روئی تھیں ان میں ایک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اچانک جو ہے وہ خیال آیا عرض کرتے بار الہ مہربانی فرما محمد دے صدقے معاف فرما. جب یہ عرض کی تو بار الہ محمد کے صدقے معاف فرما تو ارشاد ربانی ہوا آدم تو نے کیسے پہچانا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا. لکھنے والوں نے لکھا فرمایا آدم سے پوچھا گیا بتائیں تو صحیح کیسے پہچانا. فرمایا جب میرے اندر روح آئی میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے پایوں کے اوپر دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے پتا چل گیا آدم یہی وہ نام ہے یہ وہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین و سامعین یہ محبتوں کی داستان ہمارا یہ یقین اور ایمان ہے. زمانہ ہر نبی کا تھا ہر نبی کے زمانے کے اندر جیسے پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے عرض کیا ہر نبی کے زمانے کے اندر لیکن ذکر تیرے میرے نبی کا چلتا آیا ہے اور میں نے اسی طرح ثابت کرنا ہے. بس آپ محبت سے آہستہ سے سبحان اللہ بولتے جائیے. وقت کے دامن میں بھی اتنی گنجائش نہیں میں نے بہت دور تک جانا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ اور میں بلا تاخیر جو ہے وہ 3-4 انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کر کے گفتگو کو جو ہے وہ اختصار کی طرف لے آتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے دعا کی تھی یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ مہربانی فرما یا اللہ مہربانی فرما محمد کے صدقے جو ہے وہ معاف فرما محمد کے صدقے توبہ قبول فرما. پھر ایک زمانہ آیا حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا. جب حوا علیہ السلام کو دیکھا اپنی جو ہے وہ حوا علیہ السلام کے قریب ہونے لگے تو پھر ارشاد ربانی ہوا آدم تھوڑی دیر ٹھہر جائیے حق مار تو ادا کر دیجیے. دیکھیے دنیا کے سب سے پہلی شادی کا حق مار کیا بنتا ہے. ہمارے ہاں روپیہ پیسہ بینک بیلنس سونا چاندی اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جناب آدم عرض گزار ہوئے مولا اب کیا دیا جائے جنت تو ساری سامنے ہے نعمتیں تو ساری سامنے ہیں. فرمایا آج جو حق مار بنے گا علامہ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھا رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نکاح کا حق مار میں نے سونے محمد کا ضرور رکھا ہے. دور آدم علیہ السلام کا ذکر امام الانبیاء کا. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے. ارشاد ربانی ہوا فرمایا اے موسیٰ جائیے فلاں ایک جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پر ہمارا ایک دوست سو رہا ہے. فرمایا اسے اٹھائیے اور اٹھا کر کے غسل بھی دیجئے کفن بھی دیجئے اسے جو ہے وہ دفن کیجئے.
جب وہاں بستی کے اندر پہنچے کیا دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، بستی والوں نے کہا حضور یہ تو ناکام ہے، نامراد ہے، یہ تو ساری زندگی گناہوں کے اندر رہا، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے اس کو اچھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لیکن کیا ہوا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا دنیا والے یہ کہتے ہیں، تو کہنا ہے میرا یار ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا گناہگار ہے۔ او دوستان دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے بارے الہ دنیا والے کہندے نے گناہگار ہے، ساری زندگی گناہاں دے اندر گزاری ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے موسیٰ دنیا والے بھی ٹھیک کہندے نے، انہوں نے جناب والا ایدے برے اعمال ویکھے نے، لیکن میں کی ویکھاں ایک طرف ایدیاں بد اعمالیاں نے، برے اعمال نے، اور دوسری طرف اے جناب والا جدوں بھی تورات کھولدا سی، تورات جناب والا کھول کے بیٹھا، تورات پڑھدے جدوں بھی میرے سونے محبوب دا نام آوندا سی، فرمایا جدوں بھی آمنہ دے لال دا نام آوندا سی، فرمایا چمتے اکھاں تے لا دیندا سی، فرمایا دنیا تو چلا گیا ہے، فرمایا ایک طرف ایدے گناہاں نو ویکھاں یا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نو ویکھاں، تائیں ساڈا یقین اور ایمان اسی کہنے کدی جناب والا اے منظر سی۔ حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر جدوں نور آیا، حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے بارے الہ مہربانی فرمایا میں نور نو ویکھنا چاہنا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جلدی کر اپنے دونوں جناب والا اپنے انگوٹھاں نو ملا، نور جناب والا پیشانی دے اندر منتقل ہویا۔ حضرت آدم عرض کر دینے بارے الہ اجے بھی نظر نہیں آیا، پیچھے فرشتے ویکھدے سن، اگے بھی فرشتے ویکھدے نے، لیکن مینوں نظر نہیں آوندا۔ جدوں جناب والا انگوٹھے ملان دا حکم ہویا، بس انگوٹھے ملائے نور مصطفیٰ نے چمک ماری۔ واہ آدم علیہ السلام تیری عظمت تو قربان جائیے، برداشت نہ ہویا، آپ جناب والا انگوٹھا نو چمدے بھی جا رہے نے تے اکھاں تے لاندے جا رہے نے تے اسی مل کے کہندے جا رہے ہیں چمو چمو سارے چمو نام آقا دا، چمو چمو سارے چمو نام، چمو چمو سارے چمو نام آقا دا، دوزخ نہیں جامنا غلام آقا دا۔ موسیٰ علیہ السلام دے جناب والا امتی بارے کیا گیا، فرمایا اے موسیٰ دنیا والے ٹھیک کہندے نے گناہگار سی، لیکن میں کی ویکھاں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والا ہے، تائیں کہندے چمو چمو سارے آقا دا، چمو چمو سارے دوزخ نہیں جامنا غلام آقا دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب والا کعبہ شریف تعمیر فرما لیا، کعبہ تعمیر کر لیا، رب دی بارگاہ وچ عرض کی دی مولا مہربانی فرما تیرا گھر تعمیر کر لیا، انعام عطا فرما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو میرا خلیل جو منگے گا عطا کراں گا۔ آپ جناب والا رب دا گھر تعمیر کرن تو بعد عرض کر دینے مولا اجر بھی نہیں منگدا، میں جناب والا معاوضہ بھی نہیں منگدا، اجرت بھی نہیں منگدا، بس انعام منگدا یا انعام کے ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ مہربانی فرما جس نبی بارے روحاں دی دنیا دے اندر میں پچھلے جمعے بیان کیتا سی، روحاں دی دنیا دے اندر جس نبی بارے وعدہ لیا سی میں تیرا خلیل ہو کے دعا کرنا یا مولا او نبی میری امت دے اندر، میری اولاد دے اندر، میری نسل دے اندر پیدا فرما۔ گویا پتہ اے چلا ابراہیم دا زمانہ نام امام الانبیاء دا، موسیٰ دا زمانہ نام امام الانبیاء دا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمہ احمد، فرمایا میری بارگاہ بیٹھن والے ہو میرے بعد ایک نبی آئے گا جیدہ نام احمد ہوئے گا۔ گویا امام الانبیاء بارے یہی کیا جا رہے ہیں تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، کدی تے آدم دا نکاح پورا ہو رہا ہے، کدی جناب والا ابراہیم دا کعبہ پورا ہو رہا ہے، فرمایا تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام وچ رب رکھیاں شفاواں نے، او تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے۔ بات کو ختم کرتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔
ولادت باسعادہ سے 1000 سال پہلے کی بات ہے، میں یہ بیان کر چکا ہوں، لیکن محبتوں کی باتیں ہر بار بیان کرنے سے بات نہیں ملتی ہے، بہت طویل واقعہ ہے، لیکن میں پورے اختصار کے ساتھ آج کرتا ہوں۔ احادیث اور سیرت کی تقریباً 20 کے قریب معتبر کتابوں کے اندر مختلف الفاظ سے یہ واقعہ موجود ہے۔ خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ملک یمن ہے، ملک یمن دے اندر ایک طبہ نامی بادشاہ ہے، 1,13,000 پیدل جناب والا سپاہی انہیں نال لے، 30,000 دے قریب گھوڑ سوار گھوڑے دے اتنے بیٹھن والے انہیں جناب والا نال لے، بادشاہ ادھے مشیر وزیر بڑے بڑے جناب والا ڈاکٹر علماء تے اے جناب والا لکھاں دا قافلہ چلیا۔ اس جناب والا طبہ بادشاہ نے ایک خیال کیتا کہ میں پوری دنیا دے اتنے حکومت کراں گا۔ چلتا رہا شہر مکہ دے اندر آیا، جس شہر دے اندر بھی جائے، ملک دے اندر جائے، دو ہی جناب والا گلاں کرے۔ پہلی گل کہ میری حکومت تسلیم کرو، اگر جے بندے تسلیم کر لین تو جناب والا خاموش ہوتا، جھنڈے لا کے اگے چل جاندہ، اگر جے کہندے جناب والا قبول نہیں کرنی تو پھر جنگ کرو۔ وہ جو ہے وہ کوئی جنگ کے لیے تیار ہو جاتا، کوئی اس کی جو ہے وہ حکومت کو قبول کر لیتا۔ یہ بات اسی طرح چلتی رہی، چلتے چلتے یہ شہر مکہ کے اندر پہنچا۔ شہر مکہ میں پہنچا، یہی دونوں جو باتیں تھیں کہیں کہ یا تو جنگ کرو یا میری حکومت کو قبول کرو۔ مکہ والوں نے اس کی بات کو بالکل سیریس نہیں لیا، اور جسے کہتے ہیں ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے۔ اس نے وزیروں مشیروں کو بلائے، بتاؤ یہ مکہ والوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سنو، یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ اس شہر میں گھر ہے جسے دنیا خانہ کعبہ کہتی ہے، اسی کعبے دے رب دی عبادت کر دیں تو ساڈا یقین ہے اسی کعبے دے رب تو علاوہ کسی تو ڈر دے نہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر نہ رہے گا گھر معاذ اللہ، اور نہ رہیں گے طواف کرنے والے، میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ اس کو گرا دوں گا۔ اس نے جب یہ کہا، دن 1-2 گزرے، اس کے جو جسم کے اندر انفیکشن ہوئی، زخم نکلے آنکھوں سے لے کر پاؤں تک، حتیٰ کہ جسم کے اندر سے اتنی بدبو اور سمیل پیدا ہوئی۔ ایدے اپنے جناب والا مشیر تے وزیر تے سارے جناب والا ایدے کو نفرت کرن لگ گئے، قریبی سارے دور ہو گئے، میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر طبیب جناب والا علاج کر کر بالآخر اس مقام پر پہنچے بھئی تیری مرض لا علاج ہے، علاج نہیں ہو سکتا اس کا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، یہ جو ہے وہ اپنے بستر پر کروٹ تبدیل کر رہا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ ایک عالم ربانی اس کے قریب ہوا، اس نے کہا بھئی طبہ بادشاہ تم سے ایک بات پوچھنی ہے، بات سیدھی کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اور بتاؤ بھئی کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا تم نے اس کعبے کے بارے میں کوئی برا بھلا تو نہیں سوچا؟ کہندے یار سوچیا تے ہے۔ کہندے توبہ کر، کعبے دا رب تینوں شفا عطا کرے۔ اس نے کہا بھائی ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھ، کرواؤ توبہ۔ اس نے توبہ کروائی، دعا کی، 1-2 دن گزرے، فرمایا تو نہاتا جا، جسم پہ پانی لگاتا جا۔ یہ جسم پہ پانی لگاتا گیا، 2-3 دن کے اندر ساری بیماری گئی، بالکل ٹھیک ہوا۔ یہ طبہ بادشاہ پہلا بادشاہ تھا جس نے کعبہ شریف کے لیے 7 غلاف تیار کروائے، اور پہلی بار کعبہ شریف کو غلاف سے سجایا گیا۔ تحفے تحائف مکہ والوں کو دیتا ہوا چل پڑا، اگلے شہر میں چلتا چلاتا رہا، وہی اصول اور ضابطہ، چلتے چلتے یہ شہر مدینہ پہنچا۔ مدینہ کے ارد گرد بڑی بڑی دیوار ہے، انہوں نے جو ہے وہ پتہ چلا کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے، ایسا معاملہ ہے، اندر سے دروازے بند کر دیے، اور انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس راشن بھی ہے، ہمارے پاس گندم بھی، جو ہمارے پاس سب کچھ ہے، تم بھلے انتظار کرو، جانا ہے تو جاؤ، بیٹھنا ہے تو بیٹھو، ہم تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں۔ 1 دن گزرا، 2 3 5 6 7 دن، کچھ 7-8 دنوں بعد یہ اپنے جو ہے وہ جو اس کے سپاہی تھے، اس کے ساتھ آنے والے تھے، ان پر چکر لگا رہا ہے۔ چکر لگاتے لگاتے اس نے بڑا حیران کن سا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مدینے والے اندر سے نا کھجوروں کے بورے اور توڑے جو ہے وہ باہر والوں کے لیے پھینکتے ہیں۔ یہ بندہ حیران ہو گیا، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا لے بھئی اسی انہوں مارنا ہے، اینا تے حکومت کرن، اے سانو کھجوراں کھواندے نے۔ اس نے پیغام بھیجا، اس نے کہا بھئی بات سنیں، ہم جنگ کوئی نہیں کرتے، لمبی چوڑی بات نہیں، 2-3 اپنے آدمی بٹھا دیں، ہمیں ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے، 1-2 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ 3-4 ادھر سے آ گئے، 3-4 ادھر سے۔ طبہ بادشاہ پہلا سوال کیا، اس نے کہا جنیو اے دسیو بھئی تسی اے سانو کھجوراں کیوں کھواندے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی ہم آپ کو نہیں جانتے، تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیا تیرا مطلب ہے؟ اسی تے جان دیں آمنہ دے لال نو، اسی پہلیاں کتابیں پڑھے آئے، اس شہر دے اندر وہ سونا آئے گا۔ فرمایا سونے دیاں بڑیاں شانہ ہون گیاں، بڑی اوصاف ہون گی، بڑیاں خوبیاں ہون گیاں، تے ایک خوبی اے ہوئے گی کہ وہ سونا سخی وڈا ہوئے گا۔
نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، سرکار کی بارگاہ ایسی بارگاہ تھی جہاں جو آتا جب آتا جو مانگتا عطا کر دیا جاتا، حتیٰ کہ اگر نہ ہوتا تو قرض اٹھا کر کے مانگنے والے کو دے دیا جاتا۔ فرمایا یہاں نہیں کا آپشن نہیں ہے، اسی تے سرکار نو جان دے، اسی تو نہیں جان دے۔ بڑا حیران ہو، اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو بلایا، جو اس کے جو ہے وہ سٹاف آرمی تھے، جو ہے وہ پولیس والے تھے، آفیسر ساروں کو بلایا۔ انہوں نے کہا بھئی دیکھو نہ میں تہاڈا بادشاہ نہ تسی میری رعایا، جانا ہے جتھے جو جو خزانہ لینا ہے لو تے جناب والا ٹر جاؤ، آج تو بعد میں بھی سونے کا انتظار کراں۔ وہ جو علماء اس کے ساتھ تھے ان کے لیے اس نے جو ہے وہ مکانات بنوائے، ان مکانات میں سے ایک مکان ڈبل منزلہ بلڈنگ، باقی سارے سنگل منزل، ایک ڈبل منزلہ بلڈنگ۔ اور وہ عالم صاحب جس نے کعبہ شریف کے حوالے سے کہا تھا، توبہ کروائی تھی، اس کو کہا بھئی علامہ صاحب آپ یہاں رہیں اور اس گھر کے اندر آپ رہیں، لیکن ایک گھر تواڈا نہیں، قبضہ تیرا ہے، نہ تیرا نہیں۔ فرمایا نہ کیدا ہے؟ فرمایا آمنہ دے لال دا۔ اس نے ایک نعت لکھی، آج نعت میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، سوال ہوتا ہے کتنا لکھی ہے جی، کہاں لکھا ہے جی، کون سے کسی قرآن کی آیت سے بتا دیں۔ تبا بادشاہ 1000 سال پہلے، اس سے تو لوگوں نے نہیں کہا بھئی یہ کیا کر رہے تو نعت لکھ رہا ہے، اس نے کہا میں تبا بادشاہ اللہ رب العزت پر اور اللہ کے محبوب پر اور اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہوئے کہتا ہوں سونا تواڈے جیسا آئے ہی۔ 1000 سال پہلے نعت لکھ رہا ہے، نعت لکھی، لکڑی کے باکس کے اندر بند کی، اس کو لاک کیا، تالا لگایا، چابی مکان کی بھی اس کے حوالے کی، یہ بھی حوالے کی، اور حوالے کرنے کے بعد کہا کہ اگر تو اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھے، عالم صاحب کو کہا اگر تو اس نبی کریم کا زمانہ دیکھے تو تیری جو ہے وہ تیرے پاس ہی امانت ہے، نہ تیرے نہیں، کاغذ تیرے نہیں، صرف قبضہ تیرا ہے۔ یہ سارا کچھ اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ وقت گزرتا رہا گزرتا رہا گزرتا رہا، اگر تو دیکھے تو، ورنہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ نصیحت کر جانا۔ 1000 سال گزر گئے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا ہے، اور پھر کل انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو نماز فجر کے بعد اپنی مسجد میں جو مرکزی محفل ہوتی ہے انشاءاللہ ولادت کی اصل واقعات جو آپ کے سامنے گوش گزار کیے جائیں گے۔ میں اختصار کے ساتھ بات کو ختم کروں۔ شہر مکہ ہے، سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال بعد سرکار مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے لیے تیار ہوئے، مدینہ میں ہلچل مچ گئی۔ اب تو سبحان اللہ بولنے کا زمانہ آ گیا، مدینہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ مدینہ والے جو ہے وہ اب پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ جو آنے والا آ رہا ہے، کیونکہ چیک کرنا ہے کیا واقعی وہی ہے جس کے لیے ہم سالوں سے انتظار کر رہے ہیں، ہزاروں سال سے انتظار کرتے ہیں، سر پکڑ کے بیٹھے۔ اچانک ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان دنوں مدینہ طیبہ کے اندر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بھئی سادی سی بات ہے، کسی ایک بندے کو 5-7 وہ تھے جو ان علماء کی اولاد میں سے تھے جو انتظار کر رہے تھے، 5-7 بندے بیٹھ جاؤ، ان میں جو سب سے سمجھدار آدمی ہے اس کو وہ خط دے دو، اور خط دے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی طرف روانہ کر دو۔ اگر وہ آن والا اس خط نو ویکھ کے پہچان جائے تو سمجھ لینا کہ وہ سچا ہے، اگر معاذ اللہ ایسی کوئی بات ہو تو پھر دیکھ لیں گے۔ اب یہ جب مشورہ دیا ان کو پسند آیا، ان 5-7 افراد نے حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کو جو ہے وہ دیا خط، کہا یہ لو خط، انہوں نے جو ہے وہ سواری پر رکھا، کہتے میں مکہ کے راستے جو راستہ آتا تھا مدینہ کی طرف میں چل پڑا، 1 وادی 2 وادی 3 وادی 4 وادی، ایک وادی کے اندر میری ملاقات 2 آدمیوں سے ہوئی، اچانک ایک آدمی نے مجھے دور سے دیکھ کر کہا انت ابی لیلہ، اے آن والا تو ابو لیلہ ہے؟ کہتے میں سجے کھبے ویکھیا، میں کہ جی کنہاں نال گل کر دیو، پر میں تواڈے نال ہی گل کر دیں، تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ اب اس سے آگے میں دیکھوں گا کہ آپ کہاں تک بولتے ہیں، کہاں تک ساتھ چل پاتے ہیں۔ آنے والے کیا تو ابو لیلہ ہے؟ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے، میں حیران تے پریشان، میں کہ جی میں تے ابو لیلہ تے تسی کون؟ فرمایا کہ انصاری قبیلہ ہے، انصار قبیلے نال تعلق رکھدا ہے۔ سونیا میں انصاری ہاں، لیکن تسی دسو تسی کون؟ پھر پوچھتے ہیں تمہارا خاندان اور قبیلہ فلاں ہے، کہنے سونیا سچ کہہ رہے ہو لیکن تسی دسو کون؟ فرمایا کہ میں اے دساں یا اے دساں، وہ سامنے سواری تے جڑا تو خط رکھے ہے اس خط کے بارے میں بتاؤں۔ اعوذ
دوستان عزیز حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب والا جدو خط دے بارے فرمایا میں جناب والا چھال ماری میں جناب والا اپنے اٹھ تو سواری تو تھلے آیا سرکار دے قدم نو پکڑ لیا عرض کی تھی سونے ناراض نہ ہونا بس یہی جناب والا مشورہ ہویا سی تاکہ آن والا سچا ہوگی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر نو فرمایا جناب والا اے صدیق اکبر ذرا بکس نو کھولو ذرا باکس نو کھول کے جناب والا خط پڑھو ذرا تبا بادشاہ دا سرکار نے خط بھی پڑھیا سرکار مسکراندے جا رہے ہیں ایک جناب والا نشانی پوری ہو گئی جو جناب والا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا قافلہ اے جناب والا ابو لیلہ انصاری نے جناب والا قاصد بھیج دیتا مدینہ دے اندر تیاریاں ہو رہی نے بچے گلیاں دے اندر دوڑ رہے نے تے کہہ رہے ہیں السلام علیک یا رسول اللہ عورتاں جناب والا گھراں دیاں چھتاں تے جناب والا منظر نو ویکھ رہی نے حتیٰ کہ او جناب والا منظر دنیا نے ویکھیا بنو نجار دیاں بچیاں نے کہندیاں نے طلع البدر علینا طلع البدر نا من سنیت الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی طلع البدر علینا انتہائی معذرت تھوڑا جہاں ٹائم اوپر نیچے ہو رہا ہے آپ فرما دیا نے بنو نجار دیاں بچیاں کہندیاں نے طلع البدر بدر کہندے نے 14ویں دے چن یار پوچھو ذرا بنو نجار دیاں بچیاں نو تانوں کنے دسیا آمنہ دا لالے 14ویں دا چن نے تے اسی پنجابی کہندے چن چڑھیا آمنہ دے مل کے پڑھو ذرا اونچی آواز میں چن چڑھیا لال دا چن چڑھیا آمنہ دے شان وکھرا دن مہینے سال دا چن چڑھیا آمنہ دے اور چراغ گولہ پیر سید نصیر الدین فرما دے سن فرمایا ساری عمر جدائیاں کٹی دکھاں وچ دل سڑیا گویا 1000 سال تو انتظار کرن والے کہہ رہے سن ساری عمر جدائیاں کٹی دکھاں وچ دل سڑیا اور جاگ لگن دا ویلا آیا تے آساں دا دودھ کڑیا اور لکھ لکھ نصیر مبارک دیو کہ رانجا ویڑے بڑیا اور میں مسکین دی قسمت جاگی او ویکھو چن چڑھیا چن چڑھیا آمنہ دے چن چڑھیا آمنہ دے سرکار دے صحابہ جناب مدینہ طیبہ دیاں گلیاں دے اندر روئی جا رہے نے تے عرض کردے نے سونیا مہربانی فرماؤ کدی سارے گھر تشریف لے آؤ کدی ساڈے گھر تشریف لے آؤ سارے جناب والا روئی جا رہے نے ہاتھ بن کے جناب والا دل دیاں دھڑکنا تیز ہوئیاں جا رہی نے لیکن واہ میرے کریم فرما دے نے مدینے والے ہو ویکھو ذرا اج اسی نہیں بولنا اج ساڈی سواری بیٹھے گی اسی تے جناب والا جان دے ہاں ساڈی سواری بھی جان دیے ساڈا مکان کیڑا ہے تبا بادشاہ نے کیڑا لایا ہے کوئی ایسی عرض کریے سونے جے تسی تبا بادشاہ نو جان دیو تے مدنی مسجد والے نو بھی جان دیو تے مہربانی فرمائے نا کرم نوازی فرماؤ اسی یہی کہنے تیرا کھاواں میں تیرے تگاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں
سرکار دے سارے صحابہ جناب والا کھڑے نے, ہاتھ جناب والا بدے نے, سر جھکے نے, دل دیاں دھڑکنا تیز نے. سارے باہر نکل کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کدی کرم نوازی فرماؤ, ادھر تشریف لے آؤ. لیکن جوں سواری قریب جاندی ہے دھڑکنا تیز ہوندیاں نے, جدوں سواری اگے لگ جاندی ہے وہ پریشان حیران ہو جاندے نے. حتیٰ کہ سواری چلدی چلدی سرکار دے سارے صحابہ کھڑے نے, لیکن ایک صحابی نے اس عالم ربانی دی اولاد وچوں جنوں دنیا ابو ایوب انصاری کہندی ہے, ابو ایوب انصاری تیری عظمت تو قربان جائیے. سارے باہر کھڑے انتظار کردے نے. ابو ایوب انصاری گھر دے اندر بے فکر ہو کے بیٹھے نے. کوئی آواز لا کے کہندے ابو ایوب کی ہویا ہے اندر بیٹھا ہے؟ فرمایا پریشان تے اون جنہاں دا کوئی نہ ہوے, مینوں تے پتہ ہے آمنہ دلال نے ایتھے ہی آنا ہے. جگاؤ بھاگ ساڈے بھی ابو ایوب دیواں گوں مقدر اس جیاں کی تھوں لے آواں یا حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے, میں کہڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا. میرے کریم کی سواری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر رکی, اور سواری بھی جانتی کہ یہ مکان ساڈا ہے تے توبہ بادشاہ نے ساڈے واسطے بنایا سی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل صبح ملیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلے آنے والی گھڑیاں بہت کمال کی گھڑیاں. بعض علماء نے اسے لیلۃ القدر سے بھی افضل رات قرار دیا ہے, کیونکہ لیلۃ القدر میں تو قرآن آیا, اس رات میں قرآن والا آیا. تو اس لیے جہاں بھی جائیں جھنڈے لگاتے جائیں, درود پاک پڑھتے جائیں, اور جو ہے وہ نعرے لگاتے جائیں, اور اپنے گھر کو گلیاں بازار سب کو سجائیں, محبتوں کا ثبوت دیں. اور خاص طور پر کل کا دن جو ہے وہ سفید کپڑے پہنیں, کہیں بیج لگائیں, جھنڈا اٹھائیں, اور کچھ نہ کچھ دیر جو ہے وہ جلوس کے ساتھ ضرور اس انداز اور اس محبت سے کہ سرکار آئے تو سانو عزتاں واپس مل گئیاں. اللہ تعالیٰ ہماری جملہ محبتوں کو قبول فرمائے. آمین بجائے.